السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ باب صلاۃ المریض، بیمار کی نماز کے احکام یا بیمار کی نماز کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے وہ مسافر کی نماز کے بارے میں جانا تھا، اور اب وہ مریض کی نماز کے بارے میں جان رہے ہیں، کیونکہ مسافر اور مریض دونوں کے لیے بہت سے احکامات میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اب وہ مسافر کی نماز کے بعد ہم مریض کی نماز کے احکام آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، کس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو شخص کھڑا ہونے سے حقیقتاً عاجز ہو کہ کھڑا ہوتے ہی گر جائے، یا کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، یا حکماً اس کے لیے قیام مشکل ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، یا سر چکراتا ہو، یا شدید تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے، اور قیام کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر مسلسل پیشاب کے قطرات جاری رہنے والے مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں اس کی حفاظت رہتی ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں یہ محسوس کرے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا باری ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز بلکہ ضروری ہے، یعنی روزے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے مثلاً اگر کسی شخص کو سانس پھولنے کا مرض ہوا اور حالت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو قرات کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا، جبکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی حالت یہ ہے کہ پیدل چل کر مسجد جائے اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ گھر میں قیام پر قادر ہے، تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں جانے کے بجائے گھر میں تنہا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی جگہ گر جائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں وہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ اب نہیں پڑھ سکتا، تکلیف اتنی زیادہ ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر رہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اسے دشمن دیکھ لیں گے، مثلا افواج پاکستان دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں اور کسی جگہ پہ ہے، اور وہاں پہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دشمن انہیں دیکھ لیتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا وہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کو اپنی جان بچانا ضروری ہے، تو اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب مریض کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے؟ تو یاد رکھیں، مریض کو جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ اگر زیادہ کلفت نہ ہو، زیادہ مشقت نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو، تو تشہد کی صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگلا مسئلہ، اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہو تو پھر کیا کرے؟ ایک شخص قیام پر تو قدرت رکھتا ہے، کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے، مگر زیادہ دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا، تو اس پہ لازم ہے کہ جتنی دیر قدرت رکھ سکتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر بیٹھ کر نماز پوری کرے، حتیٰ کہ اگر صرف اللہ اکبر کی بقدر کھڑے ہونے کی اس میں طاقت ہے تو تکبیر کہہ کر پھر بیٹھ جائے۔ ایسا شخص اگر بالکل کھڑا نہ ہوا تو اس کی نماز صحیح نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بلا سہارے کھڑے ہونے پہ تو قدرت نہ رکھے، لیکن سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، مثلاً دیوار، لاٹھی یا کسی خادم کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے، اس کی نماز بیٹھ کر ادا نہ ہوگی۔ تو جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ مقام عبرت ہے کہ وہ پہلے یہ تعین کر لیں کہ کیا ان کی بیٹھ کے نماز درست ہوتی بھی ہے یا نہیں، اس کے بعد اگلے مسائل سمجھیں۔
اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع سجدہ یہ کیسے کرے؟ تو یاد رکھیں، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کر رکوع اور سجدہ کرے گا، یعنی سجدے اور رکوع میں سر جھکائے گا، اور سجدے میں رکوع کی حالت سے زیادہ سر کو جھکائے گا، یعنی سجدہ رکوع سے زیادہ پست ہوگا، اس کا زمین کی طرف جھکنا رکوع کی نسبت سجدے میں زیادہ ہوگا جھکنا۔ اگر رکوع و سجود میں سر کا جھکاؤ برابر رہا تو سجدے کا تحقق نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، یعنی سجدہ ہی نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس حالت میں سجدے کی صحت کے لیے سرین کا اٹھانا لازمی نہیں ہے، بلکہ سر جو ہے وہ رکوع کی بنسبت زیادہ نیچے ہونا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے بیٹھ کر تکیہ یا میز پر سجدہ کرنا۔ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کرسیاں ہوتی ہیں، آگے اس کے ایک پھٹا سا لگا ہوتا ہے، یا گھروں میں روز لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں سامنے پھٹا یا میز ٹیبل وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ تو جو شخص رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بیٹھنے کے بعد تکیہ، میز یا تپائی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر ان چیزوں پر سجدہ کر لیا تو اصل میں سجدے کی ادائیگی سر جھکانے سے ہی ہو جائے گی، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر سامنے کوئی چیز رکھی ہے اس کے اوپر سر کو ٹیک رہا ہے تو اگر اس کا سجدہ رکوع سے زیادہ پست ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اگر اس کا سجدہ رکوع سے زیادہ پست نہیں ہے یا دونوں بالکل برابر ہیں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مریض کا زمین پر رکھی ہوئی کسی چیز پر سجدہ کرنا، اب یہ مسئلہ بھی یاد رہے، جو شخص سپاٹ زمین پر سجدہ کرنے پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو، سیدھی زمین پہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، اور وہ کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے، تو اگر وہ چیز سخت اور ٹھوس ہے، جیسے سخت جو ہے وہ لکڑی وغیرہ یا اس طرح کی چیز، اور اس کی اونچائی 2 اینٹ سے زیادہ نہیں، تو اس کو حقیقتاً سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور اسے سجدہ کرنے سے معذور قرار نہیں دیں گے، اور اسی طرح سجدہ کرنا اس پہ لازم ہوگا۔ اور اگر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، مثلا نرم تکیہ یا گدا وغیرہ ہے، تو اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ جماؤ اختیار نہیں ہوتا، ماتھا جو ہے وہ جماؤ اختیار نہیں کرتا، بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ گویا اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے ہی اس کو سجدے کا اشارہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، خواہ پیشانی اس چیز پر ٹکے یا نہ ٹکے، اور وہ سجدہ کرنے سے معذورین کے حکم میں ہوگا، جبکہ وہ ٹھوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اپنے سر کو بالکل نہ جھکایا یا رکوع اور سجدے کے لیے بالکل برابر جھکایا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، جس طرح کہ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ اب بیٹھنے سے معذور شخص کیسے نماز پڑھے؟ جو شخص کسی طرح بیٹھنے پر قادر نہ رہے، یعنی تکیہ وغیرہ کے سہارے سے بھی بیٹھ نہ سکے، تو ایسا شخص لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، اور اس کے لیے مندرجہ ذیل 2 طرح کی حیت اختیار کرنا درست ہے۔ نمبر 1، افضل یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر کے گھٹنے کھڑے کرے اور سر کے نیچے تکیہ لگا دیا جائے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر گردن کے اشارے سے نماز ادا کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور دائیں کروٹ پر لٹانا یہ افضل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مریض اشارے سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ رہے تو اس کی درجہ ذیل صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہے، خواہ ہوش و حواس ہوں یا نہ ہوں، اور بعد میں وہ ان نمازوں کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس پر قضا لازم ہے، اور اگر اس نے قضا نہیں کی تو فدیے کی وصیت لازم ہے۔ نمبر 2، اگر یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہی اور اس کے ہوش و حواس بھی بجا رہے لیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ قضا لازم ہے اور نہ ہی فدیہ۔ نمبر 3، اگر کوئی مریض اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اسی حالت میں 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں تو خواہ وہ ہوش و حواس بجا ہوں یا نہ ہوں، اس سے مذکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، اگر قیام پر
قادر ہو مگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے؟ اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اپنی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے، یہی افضل ہے۔ ایسا شخص کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے، لیکن وہ شرط جو بیان کی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا ہونا چاہیے۔ صحت مند شخص دوران نماز مریض ہو گیا۔ اگر کوئی صحت مند شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ کھڑے رہنے یا رکوع سجدہ کرنے حتیٰ کہ بیٹھنے پر بھی قادر نہ رہا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پوری کرے یا پوری کرنا ممکن ہو نماز پوری کر لے۔ اگلا مسئلہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص دوران نماز صحت مند ہو گیا۔ اگر کوئی مریض تھا اور دوران نماز ہی ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی شخص قیام سے عاجز ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا لیکن دوران نماز اس کا مرض جاتا رہا اور وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا تو اب کھڑے ہو کر بقیہ نماز پوری کرنا اس پہ لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ اشارے سے نماز پڑھنے والا تندرست ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اسی دوران وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرنے سے پہلے یہ صورت پیش آئی ہے تو رکوع اور سجدے سے نماز پوری کر لے گا، اور اگر رکوع اور سجدے کے اشارے کے بعد یہ قدرت ہوئی ہے تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ از سر نو یعنی دوبارہ شروع سے رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ کھڑا یا بیٹھے ہونے کی حالت میں اشارہ کر رہا ہو۔ اس کے برخلاف اگر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان بیٹھنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کی نماز بہرحال فاسد ہو جائے گی اور اسے نئے سرے سے پڑھنی ہوگی، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی قادر ہو جائے تو اب رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اگلا مسئلہ بھی یاد رکھیں، پاگل پن میں نماز کا حکم۔ اگر کوئی شخص مجنون ہو جائے اور یہ جنون کی حالت 5 نمازوں کے وقت سے کم رہے تو جتنی بھی چھوٹی ہیں نمازیں ان کی قضا کرے گا، اور اگر یہ حالت چھٹی نماز کے وقت تک ممتد ہو جائے یعنی پھیل جائے کہ 6 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب گزری ہوئی نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بے ہوش اگر کوئی آدمی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص مسلسل 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہے تو اس پر بے ہوشی کے زمانے کی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، البتہ اگر بے ہوشی ایک دن ایک رات کے اندر اندر ہو پھر افاقہ ہو جائے تو گزری ہوئی نمازوں کی قضا لازم ہوگی۔ نشے میں مدہوش ہونے والے کا حکم۔ جو شخص شراب، بھنگ یا کسی اور دوا وغیرہ کے اثر سے مدہوش ہو جائے تو خواہ یہ مدہوشی کتنی ہی لمبی ہو، افاقہ کے بعد اسے سب چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لمبی مدت تک سوتا رہا تو بیدار ہونے کے بعد اسے سب نمازیں پڑھنی لازم ہوں گی۔ چند مسائل اور آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ مریض شرائط نماز پوری کرنے سے عاجز ہو جائے۔ جو شخص قبلہ رخ ہونے یا ستر عورت کرنے یا ناپاکی سے پاک ہونے سے کسی وجہ سے عاجز ہو جائے تو اس پہ لازم ہے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے نماز ادا کرے، البتہ وقت نماز اور طہارت یعنی حدث یعنی وضو اور تیمم کرنا لازم ہے، اور بعد میں اگر وہ شخص صحت مند ہو جائے تو بیماری کے زمانے میں پڑھی گئی نمازوں کا دہرانا اس پہ لازم نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، مریض نماز کے رکوع و سجدوں کی تعداد ضبط کرنے پہ قادر نہ رہا، بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے رکعتوں اور سجدوں کی تعداد یاد نہیں رہ پاتی اور غشی سی کیفیت طاری رہتی ہے تو اس پر نماز کی ادائیگی لازم نہیں، تاہم اگر کوئی دوسرا شخص اسے نماز پڑھوا دے تو امید ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ تمام مریض کی نماز کے بارے میں مسائل تھے۔ اب اگلی فصل جو ہوگی وہ انشاءاللہ نماز اور روزے کا اسقاط یا اس کا کفارہ وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔